محترم ناظرین کرام، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور آپ پر سلام بھی پڑھو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایمان والوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ کوئی شخص جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں، جہاں بھی وہ درود و سلام پڑھتا ہے، جس وقت پڑھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مستدرک حاکم میں، جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کی ہے، موافقت کی ہے اس میں، اور بھی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ بے شک اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام اور درود پہنچاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جس حدیث کے راوی ہیں مصنف عبد الرزاق میں، امام عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیداً، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، ولا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور مجھ پر صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ان صحیح احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام خود نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ جو معروف حدیث ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، مجھے سنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں بہت سی علتیں ہیں۔ صرف ایک علت اس کے جو ہے نا غیر صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ علت یہ ہے کہ اس کی سند میں سعید بن ابی مریم وہ بیان کرتے ہیں خالد بن یزید سے، اور سعید بن ابی مریم کا خالد بن یزید سے سماع ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی سعید بن ابی مریم نے خالد بن یزید سے نہیں سنا۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ یہ سعید بن ابی مریم 139 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ جو خالد بن یزید ہیں یہ 144 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب سعید بن ابی مریم پیدا ہوئے ہیں اس سے 5 سال پہلے یہ خالد بن یزید وفات پا چکے تھے۔ تو جو پہلے فوت ہو چکا تھا بعد میں 5 سال بعد پیدا ہونے والے شخص نے اس سے کیسے سنا؟ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے اس سے سنا ہے؟ اور جو بیچ والا بندہ وہ کون ہے؟ اگر خود نہیں سنا تو بیچ والا کون ہے، کیا ہے؟ تو ایسی حدیث وہ کس طرح قابل حجت ہو سکتی ہے؟ اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کی سند ہی اس طرح کی ہو کہ جو راوی ہے وہ مروی عنہ کی وفات سے پہلے جو ہے نا وہ فوت ہو چکا ہو؟ تو یہ کیسے روایت صحیح ہوگی؟ یہ روایت اس وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کے علاوہ بھی بڑی علتیں ہیں، یہ ایک علت ہی سمجھداروں کے لیے اس حدیث کے ضعیف، موضوع اور من گھڑت ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء للعقیلی میں نقل کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے وہ میں سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے
وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں اس حدیث کو موضوع، من گھڑت اور خانہ ساز قرار دیا ہے۔ آپ سلسلہ کی 203 نمبر حدیث میں اس کے موضوع ہونے کے دلائل اور پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی سنن ابو داود کے اندر موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث، اس حدیث کے کسی لفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا درود سنتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا سننے کا کہ آپ سنتے ہیں۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ یہ درود اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور اس کا تعلق برزخی زندگی کے ساتھ ہے۔ برزخی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک، کوئی مشابہت اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا برزخی زندگی کو۔ تو اس لیے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے ہمارے معاشروں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود کو سنتے ہیں، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں ہے، بالکل ہی یہ ضعیف ہے، اور اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا بھی حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔